اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورۃ المزمل کا آخری رکوع ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے اتر کر جب آئے تو پہلی وحی کے بعد کچھ تعطل ہوا، کچھ وقفہ آیا۔ تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور چادر لے کر لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ کی ذات نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں، محبت بھرے انداز میں، بہت ہی عقیدت بھرے انداز میں اپنے پیغمبر کو مخاطب کیا۔ کیسے مخاطب کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ کس نام سے؟ یا ایہا المزمل۔ کتنا خوبصورت، میٹھا اور پیارا انداز ہے اللہ کا اپنے محبوب کو مخاطب کرنے کا۔ یہ سورہ مزمل کا آغاز ہے جو میں نے آپ کے سامنے سعادت حاصل کی ہے قرآن عظیم الشان کے سورہ مزمل کے آخری رکوع کو تلاوت کرنے کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرما رہے ہیں، یہ آج ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلوانا چاہ رہا ہوں۔ وہ بنی طور پہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھ سے، آپ سے، روئے زمین کے اوپر پھیلے ہوئے ہر مسلمان سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار۔ اب اندازہ لگا لیں، آپ تصور کریں کہ کہا کیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن عظیم الشان کی جو تلاوت ہے رات کو بھی کرنی ہے، دن کو بھی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کچھ مسافر بھی ہوں گے، کچھ مریض بھی ہوں گے، اور کچھ اللہ کے راستے میں جہاد بھی کر رہے ہوں گے۔ اس کے باوجود کیا کہا جا رہا ہے؟ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ۔ اس کے باوجود چاہے تم میدان جنگ کے اوپر ہو، چاہے کسی بھی جگہ کے اوپر ہو، فَقْرَؤْا تو تلاوت کر لیا کرو، پڑھ لیا کرو، جتنی تمہیں استطاعت اور توفیق ہو سکتی ہے۔ تمہارا کوئی دن، تمہاری کوئی رات ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ جب تم قرآن عظیم الشان کی تلاوت نہ کرو۔ تو قرآن کو پڑھنا، تلاوت کرنا، اس کا ایک اپنا سرور ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے چبوترے کے باہر، گھر کے باہر جو بنا تھا، بیٹھ کر قرآن عظیم الشان کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن عظیم الشان کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور آج ہم اپنی روزمرہ زندگی کا اگر جائزہ لیں تو کتنے لوگ ہیں کہ جو روزانہ قرآن عظیم الشان کی تلاوت کرتے ہیں، جو روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کا تلاوت کرتے ہیں۔ تو جو آج میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی توجہ جس چیز کی طرف مبذول کروانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کیا روزانہ کرتے ہیں، کتنا حصہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، کتنے حفظ کو آپ نے اپنا ٹارگٹ بنایا ہوا ہے کہ یہ حصہ میں نے حفظ کرنا ہے قرآن عظیم الشان کا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو کیا فرمایا تھا، حفاظ کے متعلق کیا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہ یا صاحب القرآن اقرأ ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ اس طرح تلاوت کرو جس طرح تم دنیا میں تلاوت کیا کرتے تھے۔
اور اپنے سیڑھیوں کو جنت کے جو زینے ہیں اس کو چڑھتے چلے جاؤ، اور تمہاری منزل وہاں ہوگی جہاں قرآن کی تلاوت تمہاری ختم ہو جائے گی۔ تو قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کے ساتھ جڑ جانا، قرآن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لینا۔ کوئی دن ایسا نہ گزرے جب آپ قرآن کی تلاوت نہ کریں، جب قرآن کے ساتھ آپ کی دوستی لگ جائے۔ جس دن قرآن کی تلاوت نہ کر پائیں، آپ کو ایسا محسوس ہو کہ جیسے ایک زندگی میں کسی چیز کی آج کمی محسوس ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ساتھیوں اور دوستوں، آئیے آج سے اس بات کا عہد کریں کہ روزانہ قرآن عظیم الشان کا کچھ حصہ تلاوت کریں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، پھر تفسیر پڑھیں گے، اور قرآن جو احکامات دے رہا ہے، قرآن بار بار ہم سے جو تقاضا کر رہا ہے، جد و جہد کا تقاضا کر رہا ہے، کہتا ہے خود بھی بدلو اور دنیا کے اندر یہ جو ظالمانہ نظام ہے اس کو بھی تبدیل کرو۔ تو آئیے، کوئی فکر ما تیسر میں، جو لمحات میسر آ جائیں تمہیں، کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے۔ اور مجھے زندگی میں باہر جانے کا بہت دفعہ موقع ملا تو اخوان المسلمون کی میں نے یہ ہیبٹ اور عادت دیکھی کہ جہاں بھی آپ کو کسی ایئرپورٹ پہ، کسی مسجد کے اندر، جہاں بھی آپ کو لگے گا کہ وہ آدمی نے جیب سے قرآن عظیم الشان نکالا اور تلاوت کر رہا ہے، تو آپ کو کیا لگے گا کہ یہ اخوان المسلمون کا کارکن ہے، ان کا آپ کہہ لیں کہ رکن ہے، اس کا تعلق اخوان المسلمون سے ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر انسان کو، مسلمان کو مخاطب کر رہے ہیں۔ تو آئیے عہد کیجئے، ارادہ کیجئے، قرآن کے ساتھ، محبت کے ساتھ تلاوت جب کر رہے ہوں آپ، تو ایسے سمجھیں کہ آپ کے اوپر نزول ہو رہا ہے قرآن عظیم الشان کا۔ اللہ آپ سے مخاطب ہے۔ کون؟ آپ کا رب آپ سے مخاطب ہے۔ اللہ کے ساتھ جب آپ کا کنیکشن جڑ گیا تو میرے بھائیوں، ساتھیوں اور دوستوں، دنیا و ما فیہا سے آپ بے خبر ہو جائیں گے۔ آپ کے اوپر نزول ہوگا قرآن کا، آپ کے دل کے اوپر نزول ہوگا قرآن کا۔ ایک نیا انسان آپ میں سے جگمگائے گا، آپ کی جبین روشن ہو جائے گی، آپ کا اندر روشن ہو جائے گا قرآن کے ساتھ۔ اور جب انسان اندر سے تبدیل ہو جاتا ہے، دنیا تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کی تعلیمات کے ذریعے سے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی گلی کو، اپنے محلے کو قرآن کی تعلیمات سے روشن اور مزین کیجئے، اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیے، کچھ حفظ کیجئے، دعاؤں کو اپنی زبان کے اوپر جاری رکھیے۔ یہ قرآن قیامت والے دن آپ کی سفارش کرے گا۔ تلاوت کیجئے شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، اللہ سے باتیں کیجئے، عہد کیجئے، ارادہ کیجئے۔ عہد کریں گے، اللہ پہ توکل کریں گے، اللہ آپ کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کو خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔